بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ابدال کی تلاش میں اسکلان سے غزہ کو جا رہا تھا، ناگہاں ایک شخص ساحل پر نظر آیا جو میلی چادریں اوڑھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کی، اس نے میری جانب التفات کی اور کہا، میرے پرانے کپڑے دیکھ کر مجھ سے دور مت ہٹو، کیونکہ موتی صدف ہی کے اندر ہوتا ہے۔ میرا عمل نیا ہے اگرچہ لباس پرانا ہے، اور انتہائی لباس انتہائی تکبر ہے۔ شیخ عبداللہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دن ایک فقیر آیا، اس پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ میرے جی کو اچھا معلوم ہوا کہ کچھ چیزیں اس کو لا دوں، اور اپنے نالین رہن رکھنے کا ارادہ کیا۔ نفس نے منع کیا، ننگے پاؤں طہارت پوری کیوں کر ہوگی؟ میں نے کہا، لوٹا اپنا رہن رکھو۔ پھر نفس نے منع کیا اور کہا، وضو کس سے کرو گے؟ میں نے رومال رہن رکھنے کا ارادہ کیا۔ نفس نے پھر منع کیا اور کہا، ننگے سر پھرو گے؟ میں نے کہا، اس میں کیا حرج ہے؟ اور نفس کو جواب دینے لگا۔ اتنے میں فقیر کمر باندھ کر کھڑا ہو گیا اور عصا ہاتھ میں لے کر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے خسیس الہمت، اپنا رومال سنبھال رکھ، میں جا رہا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا کہ جب تک اس سے ملاقات نہ کروں روٹی نہ کھاؤں گا۔ نقل ہے کہ شیخ عبداللہ دینوری اس کے بعد 30 برس زندہ رہے اور روٹی نہیں کھائی، رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض بچے ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی ایک بچے کی دعا، اس سے ایک اپاہج اچھا ہو گیا۔ ابی عبداللہ جلا رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے والد سے مچھلی کی خواہش کی۔ آپ بازار کو گئے اور میں بھی ہمراہ تھا۔ مچھلی خرید کر کے گھر تک پہنچانے کے واسطے مزدور کی تلاش تھی۔ ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا تھا، کہنے لگا، چچا، اسے اٹھانے کے واسطے مزدور چاہیے؟ کہا، ہاں۔ اس نے اپنے سر پر اٹھا لیا اور ہمارے ساتھ چلا۔ راستے میں اذان کی آواز آئی۔ اس لڑکے نے کہا، مؤذن نے اذان کہی اور مجھے طہارت کی ضرورت ہے، پھر نماز پڑھوں گا۔ اگر تم راضی ہو تو انتظار کرو، ورنہ اپنی مچھلی لے جاؤ۔ اور مچھلی رکھ کر چلا گیا۔ والد نے کہا کہ بچے نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا ہے، ہمیں بدرجہ اولیٰ توکل کرنا چاہیے۔ چنانچہ مچھلی وہیں چھوڑ کر ہم بھی مسجد میں داخل ہوئے اور ہم نے اور اس لڑکے نے نماز پڑھی۔ جب مسجد سے نکلے تو مچھلی اسی جگہ تھی جہاں ہم نے رکھی تھی۔ لڑکا اسے اٹھا کر ہمارے ساتھ ہمارے گھر تک چلا۔ والد نے یہ قصہ والدہ سے بیان کیا۔ والدہ نے کہا، اس سے کہو کہ بیٹھے اور ہمارے ساتھ ہی مچھلی کھائے۔ لڑکے نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ پھر کہا، شام کو جاؤں گا۔ کہا، دن میں جب ایک بوجھ اٹھا لیتا ہوں تو دوبارہ تکلیف نہیں کرتا ہوں اور قریب کی مسجد میں جا بیٹھتا ہوں، شام کو آ جاؤں گا۔ چنانچہ جب شام ہوئی تو آیا، ہم نے اس کو ساتھ کھانا کھلایا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو اسے طہارت کی جگہ بتلا دی۔ جب ہم نے دیکھا کہ تنہائی پسند ہے تو ہم الگ ہو گئے، اور ہمارے قریب ایک اپاہج عورت رہتی تھی، رات کو چلتی ہوئی ہمارے یہاں آئی۔ ہم نے کہا، تو کیوں کر اچھی ہو گئی؟ کہا، میں نے دعا کی، اے رب، اس مہمان کی برکت سے مجھے اچھا کر دے، بس میں کھڑی ہو گئی۔ پھر ہم ان کے پاس گئے، دیکھا کہ دروازے بند ہیں اور لڑکے کا پتہ نہیں، رحمۃ اللہ علیہ۔ مؤلف کہتے ہیں، اولیاء اللہ بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، غلام بھی ہوتے ہیں، احرار بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، دیوانے بھی ہوتے ہیں، عقل مند بھی ہوتے ہیں۔ منجملہ بچوں کے ایک بچہ تھا یمن میں، جو ایک بزرگ کا لڑکا تھا اور بچوں کے ہمراہ کھیلا کرتا تھا۔ جو چیز اس سے خواہش کرتے تھے فوراً حاضر کر دیتا تھا، حالانکہ ان کے ہمراہ کھیلتا ہوتا تھا۔ جب اس کے والد کو یہ بات معلوم ہوئی تو کہنے لگے، فلاں شے مجھے کھلا دے۔ اس نے کھلا دی۔ جو چیز اس سے مانگتے تھے حاضر کر دیتا تھا۔ باپ نے اس پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اللہ تجھ پر برکت کرے، فلاں چیز کھلا دے۔ موافق عادت کے جب طلب کیا تو نہ آئی۔ اسی وقت شیخ کی توجہ سے یہ دروازہ بند ہو گیا اور شیخ نے اسی میں اس کی بہتری سمجھی، کیونکہ عجب اور شہرت کا اندیشہ تھا۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار دریائے نیل کے کنارے سیر کر رہا تھا، ناگہاں ایک بچھو نظر آیا۔ میں نے پتھر اٹھا کر اس کے مارنے کا قصد کیا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر نیل کے کنارے پر جا ٹھہرا۔ دریا سے ایک مینڈک نکلا اور بچھو کود کر اس پر سوار ہو گیا۔ وہ تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر جا نکلا، میں بھی اس کے پیچھے چلا۔ جب خشکی پر پہنچا تو بچھو کود کر اس کی پیٹھ پر سے اتر کر آگے چلا۔ وہاں ایک شخص شراب پی کر بے ہوش پڑا تھا اور اس کے سر پر ایک اژدہا پھن نکالے ڈسنے کا قصد کر رہا تھا کہ بچھو نے جلدی کر کے اس اژدہا کے ڈنگ مارا، جس سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے وہاں پہنچ کر اس شخص کو جگایا۔ وہ گھبرایا ہوا اٹھا،
جب اپنے پاس اژدہا پڑا ہوا دیکھا تو پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا۔ میں نے کہا نہ گھبراؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، اور سارا قصہ از اول تا آخر کہہ سنایا۔ یہ سن کر اس نے سر جھکا لیا، پھر سر آسمان کی جانب اٹھایا اور کہنے لگا اے پروردگار، اپنے نافرمان پر یہ احسان تو کرتا ہے، تو فرما برداروں پر کیا کچھ نہ کرے گا۔ قسمت ہے تیری عزت و جلال کی، اس کے بعد کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر روتا ہوا وہاں سے لوٹا اور یہ اشعار پڑھتا تھا، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے سونے والے، خدا تیری نگہبانی کرتا ہے۔ جو اندھیری میں چلتی ہیں کیوں کر سوتی ہیں آنکھیں، ایسے بادشاہ سے کہ جس سے بڑی عمدہ نعمتیں تیرے پاس پہنچتی ہیں۔ اے خدا، احسان تو اندر شمار کہ توانم با زبان ضد ہزار۔ سن بے خواب و پاسباں من توئی، من چوتفل و حضر جان من توئی۔ اے اللہ، تیرے احسانات میں کہاں تک شمار کر سکتا ہوں؟ اگر 100,000 زبانیں بھی ہوں تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ میں سوتا رہتا ہوں، تو حفاظت کرتا ہے، اور میری مثال بچے کی سی ہے اور تو حفاظت فرماتا ہے۔